وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے آپ کا، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً واضح طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے دو آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھٹی نعمت کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں اس کی تمہید ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اس نعمت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ان کے لیے زجر ہے ان کے ایک جرم پر، اور ان کا جرم کیا تھا؟ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس شرک کی معافی طلب کرو، جو کہ انہوں نے بچڑے کی بات کی تھی، تو اس کی معافی طلب کرو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح معافی طلب کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر آ جائیں، کوہ طور پر، اسے میقات ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں انہیں توبہ کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو منتخب کر کے طور لے کر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کی توبہ کا طریقہ بیان فرمایا، وہ طریقہ جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو توبہ کا طریقہ بتایا تو یہ تو انہیں پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ سے بات ہوئی، ہم سے تو بات ہوئی نہیں ہے، تو ہم تو اس وقت تک یہ بات نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے خود یہ بات سن نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے ادبی پر، اس گستاخی پر ان پر عذاب نازل کیا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ لن نؤمن لک، ہرگز بات نہیں مانیں گے آپ کی۔ تو یہاں پر ایمان سے مراد لغوی ایمان ہے، کیونکہ جب ایمان کے صلے میں لام آ جائے تو اس سے مراد جو ہوتا ہے لغوی ایمان مراد ہوتا ہے، یعنی وثوق اور تصدیق کرنا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ پھر اس بارے میں دوسرا قول بھی ہے کہ یہاں پہ لام جو ہے لام اجلیہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ لأجل قولک، تو اس میں اس قول کے مطابق ایمان شرعی کی نفی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کے اس بارے میں دو اقوال ہیں کہ اپنے اس قول کی وجہ سے یہ لوگ، ایک قول یہ ہے کہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان سے پھر گئے تھے، اور دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرتد نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے جہل کی وجہ سے انہوں نے اپنے مطالبے میں اتنی زیادہ تاکید پیدا کی کہ یہ گستاخانہ الفاظ کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قتل کیا تو ایک قول کے مطابق ان کے ارتداد کی وجہ سے ہلاک کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ الصاعقہ فأخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا انہیں صاعقہ نے۔ تو صاعقہ سے کیا مراد ہے؟ تو صاعقہ سے مراد یا تو موت ہے کہ موت نے انہیں آ پکڑا، یا دوسرا قول یہ ہے کہ صاعقہ سے مراد ہے آسمانی آگ جو ان پر آ کر گری، جس سے وہ جل کر مر گئے، یا صاعقہ سے مراد ہے آسمان سے ایک چیخ کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکے اور مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو کیا دیکھ رہے تھے؟ اس بارے میں بھی تین اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ تم صاعقہ کو دیکھ رہے تھے، یعنی آسمان سے جو آگ نیچے کی طرف آئی تو تم اسے دیکھ رہے تھے، یا تنظرون سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مرتے ہوئے، ایک جگہ پڑا ہوا تھا مر رہا تھا، دوسری طرف پڑا ہوا تھا مر رہا تھا، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یا مراد اس سے یہ ہے کہ زندہ ہونے کے بعد تم نے خود اپنے اوپر موت کے اثرات دیکھے، کہ پہلے تو صاعقہ کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی وجہ سے کہ لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد جب زندہ ہوئے تو ان پر موت کے اثرات تھے، پھیکے پھیکے ان کے چہرے تھے، تو وہ مراد ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تو جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ ان دو آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھٹے انعام کا ذکر ہے، اور پچھلی آیت اس کے لیے تمہید تھی جس میں ان کا ایک جرم ذکر ہوا، اور اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماننے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ تو یہاں موت سے حقیقی موت مراد ہے جو کہ ان بنی اسرائیل پر واقع ہوئی تھی۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ موت کی تعبیر بے ہوشی سے کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک تو یہ سلف صالحین کی تفسیر کے مخالف ہے، اور دوسرا یہ کہ موت کے حقیقی معنی کے ممکن ہونے کے باوجود مجازی معنی اسے مراد لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ موت سے مراد حقیقی موت مراد ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اہلاک استعمال کیا ہے، ہلاک کرنا، تو یہ سری لفظ ہے ان کی موت پر، تو موت کا مجازی معنی مراد لینا بے ہوشی یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر موت کے بعد دنیا میں زندہ ہونا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی زی روح ایک دفعہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں فرماتے، لیکن پھر اس کے کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ قرآن کریم میں 5 ایسے خارق العادات یعنی عادت سے ہٹ کر واقعات ذکر ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عام قانون سے ہٹ کر موت کے بعد دنیا میں ہی زندگی عطا فرمائی۔ ایک تو یہی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 70 لوگ مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ دوسرا واقعہ سورۃ البقرہ 73 نمبر آیت میں ہے، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ تیسرا واقعہ سورۃ البقرہ 243 نمبر آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگ جہاد سے بھاگ کر ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت واقع کر دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ موت جہاد میں نہیں ہے بلکہ موت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ جب حکم آئے گا تو اسی وقت موت آئے گی، جہاد کے میدان میں موت نہیں ہے۔ چوتھا واقعہ سورہ بقرہ 259 نمبر آیت میں ہے عزیر علیہ السلام کا، کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر موت عطا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا۔ پانچواں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے سورہ بقرہ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 4 پرندوں کو ذبح کرو اور پھر انہیں پہاڑوں پہ رکھ دو، 4 پہاڑوں پہ الگ الگ، اور پھر ان کو آواز دو تو وہ آ جائیں گے تمہارے پاس زندہ ہو کر۔ تو یہ 5 واقعات ہیں قرآن پاک میں جو خرق عادت سے ہٹ کر ذکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی دنیا میں ہی دوبارہ سے زندگی عطا کی۔ ان واقعات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح امور عادیہ پر قادر ہے، یعنی عادی امور جو ہے ان پر قادر ہے، تو اسی طرح ان کے خلاف کرنے پر، امور عادیہ کے خلاف کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا کس لیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شرک کے گناہ کی معافی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے یہاں شکر کی ترغیب ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ناشکری چھوڑ دو۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اس میں انہیں اس کی ترغیب ہے کہ شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اصول کی فرمانبرداری کرو اور ان کے دیے گئے احکامات پر عمل کرو۔